السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویجیٹیبل پر بات کرتے ہیں جو ہم نے لگائی ہیں، اس کی اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیسا رہا رزلٹ ہمارا۔ یہ جو آپ کو پھول دکھائی دے رہا ہے یہ سرسوں کا پھول ہے، اور یہ وہ سرسوں ہم نے لگائی تھی جو ہمارا سیکنڈ فیز میں تھی۔ دوسرے فیز میں ہم نے یہاں سرسوں ڈال دی تھی تاکہ ہمیں جو ساگ کھانے کا سب کو شوق ہوتا ہے، وہ ساگ جو ہے وہ کنٹینیوس تھرو آؤٹ دا سیزن ہمیں اویلیبل ہو۔ تمام ویجیٹیبل کو ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ 2-3 حصوں میں کر کے لگاتے ہیں تاکہ پورے سیزن میں آپ کو وہ سبزیاں ملیں۔ اکٹھی ایک دفعہ میں ساری لگا دی جائیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک وقت میں تو بہتات ہو جاتی ہے، اور سیکنڈ جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری گنجی گندم لگی ہے اس کے ساتھ بھی لگا دی تھی۔ اس میں اگر ہم یوں دیکھیں اس سائڈ پر، یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ بھی ہماری وہ سارے کنارے جو آپ کو سائڈ نظر آ رہی ہے، درمیان میں سبزیاں لگی ہیں لیکن سائڈز پہ سارے آپ کو یہ سرسوں ہی لگی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ دیکھیں یہ لہسن ہے اور اس میں کافی جڑی بوٹی دکھائی دے رہی ہے، تو اس بار چونکہ ہم نے اسے ملچ نہیں کیا اس لیے ہمیں اسے مسلسل گوڈی کرنا پڑ رہی ہے۔ یہاں پر اس کیاری کو انہوں نے گوڈی کر دی ہے اور یہ آپ کو بالکل کافی صاف دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ریگولر پھر ہمیں کنٹینوسلی ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ مطمئن ہوتے ہیں اس چیز سے، پتہ نہیں کیوں، لیکن بہرحال یہ اتنی ساری جو جڑی بوٹی ہے اگلی کیاری میں بھی دکھائی دے رہی ہے، وہ ساری ہمیں اسی طرح مینولی ہاتھ سے ختم کرنا پڑے گی گوڈی کر کے۔ اس کیاری میں ہم نے گاجریں لگائی تھیں، لیکن گاجر کے بیج کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ایکسپیرینس کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہم چھوٹی کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو وہ پیکٹ جو امپورٹڈ سیڈ یا اچھے سیڈز آتے ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم کھلا بیج لیتے ہیں، تو کھلے بیج میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ تو اکثر تو یہ ہوتا تھا اگ جاتی تھیں اور ان کا سائز چھوٹا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ تو بالکل نہیں اگی، کوئی ایک پودا دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں پر گاجر اگی ہو۔ یہ ایک کیاری میں شلجم لگائے تھے، یہ ماشاءاللہ سے سیڈ ہمیں چھوٹے پیکٹس میں مل گیا تھا اور یہ بڑا اچھا سیڈ رہا ہے۔ یہ پرپلش کلر کے شلجم ہیں، یہ ٹرنے بہت اچھا اس دفعہ اس کا رزلٹ رہا ہے۔ اس میں بھی ہمارے 2 تجربات ہوئے ہیں۔ ایک جو ہم نے سب سے پہلے فیز میں لگایا تھا جو چارے میں ہم لگا دیتے ہیں، وہ اتنا اچھا نہیں رہا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کھانے کو شلجم نہیں ملے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے کچھ تھوڑے سے اس میں سے اکھاڑے ہیں، جو یہ کیاری ہے یہ تیار ہے۔ تو یہ بھی ہمارا چونکہ فوکس ہوتا ہے کہ آرگینک میکسیمم جو فوڈ ہے ہمارا آرگینک پہ ہی رہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ بازار کی سبزی ہم کم استعمال کریں، اپنی سبزی آئے تو پھر استعمال کریں۔ اس سے اگلی کیاری میں ہم نے لگایا تھا مٹر، اور یہ مٹر ماشاءاللہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ کافی اچھی ان کی گروتھ ہوئی ہے، اگاؤ بڑا اچھا ہوا، لیکن ابھی کچھ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اوپر پتوں پہ، یا تو برڈز اس کو کھاتے ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ برڈز اس کو کھاتے ہیں کیونکہ سنڈی کا حملہ تو دکھائی نہیں دے رہا، اور کسی قسم کا کیڑا یہاں پر اس کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے۔ لیکن یہ ماشاءاللہ پھول آ رہے ہیں، اس میں وائٹ کلر کے پھول آپ نے دیکھیں۔ یہ کیاری ہے اس کے ساتھ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ باریک باریک سے ہمیں پودے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ وہ سپیلٹ ہے جو ہم نے گندم لگائی تھی، یہ کافی لیٹ سیڈ پہنچا تھا ہمارے پاس اور اسے ہم نے لگا دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو وہ جو ہماری گنجی گندم ہے، وہ تقریباً 1 فٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ ہو چکی ہے، اور یہ ابھی 2-3 انچ 4 انچ کے پودے ہیں۔ یہ کافی دیر سے ہمارے پاس سیڈ پہنچا تھا، کچھ کارگو نے لیٹ کیا، کچھ ہمیں باہر سے آتے ہوئے۔ یہاں پر کم اگاؤ ہے، پہلی والی کیاری میں زیادہ ہے، اس میں کم ہے، لیکن الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ اس کیاری میں پالک لگائی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ کاٹ لی ہے، اور اب یہ جب کاٹتے ہیں تو دوبارہ سے پھر یہ زیادہ بہتر طریقے سے نکلے گی، اور اس کی بھی ویڈنگ ہونا بھی باقی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مولیاں ہیں، پہلی مولیاں تقریباً ختم ہونے پہ آ گئی ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ کو اب رکھ دیں گے ہم مونگرے بنانے کے لیے، وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اس ویجیٹیبل پیچ کا آخری کیاری ہے، اس میں ہم نے لینسیڈ لگا دیا تھا، السی لگا دی تھی۔ اس کے پودے بھی بہت خوبصورت ہیں اور اس کا پھول بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب پھول بنے گا پھر دکھائیں گے۔ پہلے بھی پچھلے سال بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں،
تصویریں بھی شیئر کی تھیں، لیکن یہ بہت پیارا پھول ہوتا ہے، اس کا بڑا خوبصورت پرپل کلر کا، اور بڑی اس کی خوبصورت سی لک ہوتی ہے۔ جتنی بھی ویجیٹیبل ہیں سب کے پھول بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے پھول ہونے کی وجہ سے ہماری نظر سے کم گزرتے ہیں، اس کا ہم خوبصورتی کو اتنے اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اچھی فوٹوگرافی کی جائے یا ویڈیوگرافی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کے پھول بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سال میں ایک دفعہ یہ اب فصل آتی ہے تو وہ پھول کھلتے ہیں، تو اس وقت جو کھیتوں میں ہیں، دور کھیتوں میں، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جو ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو تو یہ مونگرے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، ان کا پھول بہت خوبصورت پھول ہوتا ہے، اس کی وینز بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، مختلف پودے اور ان کے پھول کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ جو السی ہے، لنسڈ ہے، اس کے اندر مجھے نہیں آئیڈیا ہو رہا ہے یہ بیج کہاں سے آ گیا، نہ ہی ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں لگایا تھا۔ بڑے بڑے پتوں والے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ پودے، یہ بیسیکلی راکٹ ہے، جسے کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں، تارا میرا کہتے ہیں۔ تارا میرا کے پودے بھی اس کے اندر کافی ہیں، جبکہ مجھے نہیں خیال گزرتا کہ جہاں ہم نے لاسٹ ایئر یہ جہاں سے کلیکٹ کیا تھا سیڈ، وہاں پر کوئی تارا میرا بھی ہوگا، لیکن سیڈ مکس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر کافی اگ گئے ہیں۔ ویسے تو سیپریٹ ہم نے اس بار یہ کاشت نہیں کیا۔ تو یہ پودے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس کے اندر یہ راکٹ کے پلانٹس ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویجیٹیبل گارڈن جو ہمارا ہے اس کی اپڈیٹ، اور اس میں دیکھیں کچھ ہم نے لگا دیا، اسپیلٹ لگائی تھی گندم، سائڈز پہ ہم نے لہسن لگایا ہے، درمیان میں سبزی لگائی ہے۔ یہ بھی ایک سے اور پریڈیٹر سے بچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تمام سائڈز پہ ایسی کراپ لگائیں جس کی اسمیل ان کو اریٹیٹ کرتی ہو، اور درمیان میں سبزی ہو تو اس کے اٹیک سے زیادہ بہتر طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری آپ نے ابھی آج کی اپڈیٹ دیکھی۔ ایک سائڈ پہ ہماری السیہ ہے، باقی جو باہر کا ہے جتنا بھی ایریا، اس میں ہم نے یہ سرسوں ڈال دی ہے۔ سرسوں جو ہے یہ تیلے کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ گندم کے لیے بھی جو تیلے سے بچاؤ کے لیے بڑی اچھا ہوتا ہے کہ اگر اس کے سائڈز پہ سرسوں کا بیج ڈال دیا جائے تو تیلا گندم کی بجائے سرسوں پہ آئے گا، اور اس سے اپنا جو ہے پتے کھائے گا اور آپ کی فصل بچ جائے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ مکس کر کے اپنی فصلوں کی اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔